21ویں پارے میں ایک سورت ہے سورہ احزاب، اس کی آخری آیتیں ہیں، یعنی 22ویں پارے میں آپ کو یہ آیتیں ملے گی۔ کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ؟ پہلے اس کا ترجمہ سنیے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک، اے پیارے نبی جی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، ونساء المؤمنین، اور جتنی مومن عورتیں ہیں تمام سے کہہ دیجئے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ برقع اوڑھے۔ اس زمانے میں چادر ڈالی جاتی تھی سر سے لے کر پیر تک، تو اس کو جلباب کہا جاتا تھا۔ جس طرح اس زمانے میں برقعے اوڑھے جاتے ہیں، اس کو اس زمانے میں جلباب کہا جاتا تھا۔ تو فرمایا کہ ان کو چاہیے کہ وہ برقعے اوڑھے، وہ اپنے آپ کو چھپائیں۔ کیوں؟ تو آگے فرمایا ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، کہ اس سے معلوم ہو جائے گا کہ یہ شریف عورت ہے، تو دنیا کا کوئی شریر شخص اس کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، اس کی عزت سے کھلواڑ نہیں کرے گا۔ اب اس آیت کریمہ کو ہمیں کہ کچھ فلسطینی بچیاں، ان سے کوئی سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ لوگ رات کو جب سوتے ہیں تو برقع اوڑھ کر، یعنی نقاب وغیرہ، نقاب تو چہرے پر نہیں ڈالتی لیکن اچھی طرح جس طرح آپ اسکارف اوڑھتے ہیں اس طرح اسکارف اوڑھ کر آپ لوگ سوتے ہیں۔ کہا ایسا کیوں؟ تو ان عورتوں نے، ان بچیوں نے عجیب جواب دیا۔ ان بچیوں نے یہ جواب دیا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم پر کیسے حالات ہے، اچانک بمباری ہوتی ہے، بمباری کے نتیجے میں ہم شہید ہو جاتے ہیں، ہمارے جسم زمین کے نیچے دب جاتے ہیں، تو ہم لوگ رات کو اس طرح سلیقے سے اس لیے سوتے ہیں، اپنے اوپر اچھی طرح کپڑا ڈال کر اس لیے سوتے ہیں کہ اگر ہم شہید ہو گئے اور ہمیں نکالا جائے تو کسی غیر محرم کی نظر ہمارے جسم پر نہ پڑے۔ آپ سوچیں تو صحیح، کیسی عورتیں ہوں گی، ان کے جذبات کیسے ہوں گے، ان کے اندر دین پر چلنے کا جذبہ کیسا ہوگا کہ وہ عورتیں یہ کہہ رہی ہے کہ ہم رات کو اس طرح سلیقے کے ساتھ اس لیے سوتے ہیں کہ اگر ہمیں نکالا جائے تو کسی غیر محرم کی نظر ہم پر نہ پڑے۔ آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، ساری نعمتیں ہیں، اللہ ہر نعمت سے ہمیں مالا مال کر رہا ہے، پھر بھی ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو چھپا نہیں رہے اللہ کا جو حکم ہے۔ بہت سی عورتیں نمازوں کی بہت پابند ہوتی ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ عورتیں نمازوں کے معاملے میں، اذکار کے معاملے میں بہت آگے ہوتی ہے، مردوں سے آگے ہوتی ہے، لیکن حجاب کے معاملے میں جو ایک فریضہ ہے، جس طرح نماز ایک فریضہ ہے، روزہ ایک فریضہ ہے، زکوٰۃ ایک فریضہ ہے، حج ایک فریضہ ہے، اسی طرح حجاب بھی ایک فریضہ ہے۔ اس کو ہم فریضہ نہیں سمجھ رہے، اس کو ہم معمولی سمجھ رہے۔ دروازوں پر کھڑے ہو کر دو عورتیں باتیں کر رہی ہیں، انہیں کوئی احساس نہیں ہے کہ یہاں سے کوئی مرد گزرے گا اور اس کی نظر میرے چہرے پر پڑے گی تو میں گنہگار ہو جاؤں گی۔ اگر نماز پڑھنے میں ثواب ہے اور نماز چھوڑنے میں گناہ ہے تو اسی طرح حجاب چھوڑنے میں بھی گناہ ہے، اور ہمارے چہرے پر کسی غیر محرم کی نظر پڑے اور اس کا سبب ہم بنے تو ہم گنہگار ہوں گے، لیکن اس کا ہمیں کوئی احساس نہیں ہے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، ابھی جو ہماری نئی نسل آ رہی ہے، ہماری جو بچیاں ہیں 13 سال کی، 14 سال کی، 15 سال کی جو بچیاں ہیں، ان کی حالت تو یہ ہو گئی ہے کہ وہ سر پر اسکارف بھی نہیں ڈال رہی ہے، بغیر اسکارف کے صرف ایک چھوٹی سی اوڑھنی ان کے سروں پر ہے۔ عید کے موقع پر ہم نے بہت سی بچیوں کو دیکھا کہ وہ بچیاں بالغ ہو چکی ہے، ان بچیوں کے سروں پر صرف ایک چھوٹی سی اوڑھنی ہے، ان میں سے ان کے بال نظر آ رہے ہیں، ان کا چہرہ کھلا نظر آ رہا ہے، کوئی ادب نہیں، کوئی شائستگی نہیں۔ یہی بچیاں آگے جا کر پھر ہمارے لیے موت کا سبب بنتی ہے، یہی بچیاں آگے جا کے ہمارے لیے روحانی موت کا سبب بنتی ہے، رونے کا سبب بنتی ہے۔ اسی لیے بنتی ہے کہ ہم انہیں پہلے سے تہذیب نہیں سکھاتے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بچی ہے۔ اگر بچی، بے شک بچی کو اچھے کپڑے پہنانے چاہیے،
خوشی منانے کا حق بچی کو ہے، لیکن اسلام کے دائرے میں رہ کر ایک تہذیب ہے ہماری اس تہذیب کو ہم چھوڑ رہے ہیں۔ اس لیے میں اپنی بہنوں سے کہہ رہا ہوں، رو رو کر کہہ رہا ہوں کہ حجاب کی طرف خوب توجہ دینے کی ضرورت ہے۔